بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ واقفان حال کے کچھ دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون ہی نہیں، پیپلز پارٹی کو بھی مذاکرات کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کوشش ہو رہی ہے کہ جس طرح کا دباؤ آ رہا ہے کسی طرح سے عمران خان کو منایا جا سکے، مذاکرات کی بات کی جا سکے اور اپنی شرائط پر عمران خان کسی طرح مان جائے۔ عمران خان کے مخالفین بھی کچھ دعوے کرتے نظر آ رہے ہیں، ان سب پر بات کریں گے۔ ابھی حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے عمران خان نے جتنی شرائط رکھیں، جب بھی کوئی بات ہوئی اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ پہلے میرے کارکنوں کو رہا کیا جائے، پہلے میرے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ اب زیادہ تر نظر آ رہا ہے کہ کارکنوں کو رہا کیا جا رہا ہے، ان کی رہائیاں عمل میں آ رہی ہیں۔ اب بھی ایسا ہوا ہے، ایک تو یہ خبر آئی۔ دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ، عمران خان کی بہن، جو کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان پر سختیاں کی جا رہی ہیں، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان سے بچوں کی بات نہیں ہونے دی جا رہی اور دیگر باتیں۔ لیکن اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کرنل صاحب ملوث نہیں ہیں، یا کرنل صاحب کا نہیں جو سارے معاملات جیل کے چلاتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ علیمہ صاحبہ نے اس طرح کا کوئی بیان دیا ہو۔ تو کہتی ہیں کرنل نہیں، یہ مریم نواز صاحبہ اب سختیاں کر رہی ہیں۔ غور سے سنیے گا، اب مریم نواز کی طرف سے سختیاں ہو رہی ہیں، کرنل صاحب کی طرف سے نہیں، یہ علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ اور علیمہ خان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتی ہیں، وہ بالکل براہ راست بات کرتی ہیں، اس لیے ان کی ملاقات تک نہیں ہونے دی جاتی عمران خان صاحب سے۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سسٹم اس وقت دیکھ رہا ہے کہ پارلیمنٹ فارغ ہو چکی ہے، عدلیہ فارغ ہو چکی ہے، کسی طرح کی کوئی ریزسٹنس ہے نہیں، تحریک انصاف کا لیڈر ہم نے اندر کیا ہوا ہے، اور اگر وہ مزاحمت کرتے بھی ہیں تو ہم کریک ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی فارغ کر دیں تو کیا فرق پڑے گا؟ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کا ہی کچھ غصہ کم ہو جائے۔ اب یہ باتیں بھی ہونے لگی ہیں کہ ان کی بھی کوئی حیثیت و اوقات تو ہے نہیں، ووٹ ان کے پاس ہے نہیں، 2/3 اکثریت بھی ان کو دلوا کر اس کے بعد ان کو اگر نکال بھی دیا جائے، خود آ کر بیٹھ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان میں تو کوئی حیثیت یا ان کی اوقات ہے نہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں نہیں، کوئی نکلے گا تو نہیں، تو اگر نکلنا ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ نکلیں گے۔ تو ان ساروں کو فارغ کر کے پھر کہہ دیا جائے گا اچھا جی ہم کو الیکشنز کروا دیتے ہیں، اس طرح کروا دیتے ہیں، ان کے خرچے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اسد عمر صاحب نے ٹیلی ویژن پر کہی ہے، تو یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ اب آ جائیے حالیہ خبروں پر، جس سے اندازہ ہوگا کہ صورتحال میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو نوٹ کیجئے، یہ جب بہت زیادہ تیزی سے پالش کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پریشر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ میاں نواز شریف کا یہ کہنا کہ جی میں عمران خان کی طرف جانا چاہتا ہوں، اڈیالہ جب ملنا چاہتا ہوں، اپنے قریبی سے یہ خبریں لگوانا، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کی پاپولیرٹی رہی نہیں، اور وہ جا کر دکھانا چاہتے ہیں کہ جی میں تو جانا چاہتا تھا، عمران خان نہیں مل رہا، میں کیا کروں، میں تو بڑا سیاسی مدبر ہوں، فلاں ہوں، میں مذاکرات کرنا چاہتا تھا۔ یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں، میاں صاحب جانا چاہتے ہیں، یہ سب آ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ کامران شاہد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جو مذاکرات بھی چاہتے ہیں، سب بھی چاہتے ہیں۔ عمران خان نے ایک وقت میں کہا تھا اچھا آپ لوگ کر کے دیکھ لیں مذاکرات، اس حکومت سے ان کے پلے ہے کچھ نہیں، اور وہی ہوا۔ یہ تو وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی مذاکرات کی، یہ حکومت تو ملاقات تک نہیں کروا سکی اس کمیٹی کی عمران خان سے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تب سے عمران خان کہتے ہیں جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس طاقت ہے، انہی سے بات کریں گے، ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہی بات علیمہ صاحبہ نے کی ہے کہ جی میاں نواز شریف کی ملاقات کی اب بات کرتے ہیں، اس نواز شریف کو تو گھر میں اب کوئی نہیں پوچھتا، نواز شریف سے کس نے بات کرنی ہے، اس کو تو اپنی فیملی میں بھی نہیں پوچھ رہے۔ 10 محرم کے بعد احتجاجی تحریک کا پلان پارٹی نے بنایا ہے، ہم اس پلان پر مطمئن ہیں۔ یہ جو اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، عمران خان سے ملاقات کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی تحریک انصاف کی لیڈرشپ تو تیار ہے مذاکرات کے لیے، اب صرف عمران خان رکاوٹ ہیں، وہ کہیں گے تو مذاکرات ہوں گے، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ بات یہ کی جاتی ہے کہ جب بھی تحریک کی بات ہوتی ہے، احتجاج کی بات ہوتی ہے، تو جی کوئی نہ کوئی مذاکرات اور جی اچھا کچھ کرتے ہیں، یہ بات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خدشات ہیں، لیکن واقفان حال کہتے ہیں کہ نہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے بڑی بدنامی مول لے لی ہے، بڑی گالیاں کھا لی ہیں، لوگوں کی نظروں میں بہت برا بھل بن گئے ہیں، کافی ہو گیا ہے۔ سعودی عرب سے لے کر دیگر ممالک کا بھی پریشر ہے کہ آپ چیزوں کو صحیح کریں، درست کریں۔ حتیٰ کہ کہا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے بھی، ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ چیزیں تو آگے تب بڑھیں گی جب آپ کے ہاں اسٹیبلٹی ہوگی، تو معاملات آپ دیکھیں، ان چیزوں کو ٹھیک کریں۔ تو یہ بھی کچھ اشارے مل رہے ہیں۔ پہلے ہم خبر شامل کرتے ہیں، وہ جو عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا اس طرف بڑھا جا رہا ہے۔ پہلا مطالبہ تو یہ تھا کارکن رہا کریں، میری تو سب سے آخر میں رہائی ہو، باقی لیڈرشپ کو رہا کیا جائے۔ اب جی ڈی چوک احتجاج کے دوران گرفتار پی ٹی آئی کے آخری 19 کارکنان بھی رہا ہو گئے ہیں۔ عدالت نے ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دے دیا، جیل سے
باہر پارٹی رہنماؤں نے استقبال کیا، وزراء نے واپسی کا کرایہ بھی دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 24 اور 26 نومبر کے کیس میں گرفتار ہونے والے آخری 19 کارکنان کو بھی عدالتی حکم پر رہا کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے 24 اور 26 نومبر احتجاج کیسز کی سماعتیں کی اور ملزمان کی ضمانت منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالتی حکم پر راولپنڈی ڈویژن کے چاروں جیلوں اڈیالہ، اٹک، جہلم اور چکوال میں قید 19 کارکنان کو رہا کر دیا گیا، جس کے بعد اب مذکورہ جیلوں میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن موجود نہیں ہے۔ اٹک جیل سے رہا ہونے والے 19 کارکنوں کا قائدین کارکنوں نے استقبال کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ کے پی نے ہر کارکن کو 5000 روپے کرائے کی مد میں ادا کیے۔ اب یہ سارے کارکن رہا ہو گئے ہیں۔ یہ خبر میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ایکسپریس سے خبر آئی ہے کہ اب کوئی کارکن 26 نومبر یا 24 نومبر والے نہیں ہیں۔ پھر صنم جاوید صاحبہ کا رہا ہونا، جن کو مریم صاحب اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتی ہیں، ان کی بھی رہائی ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اب وہ یہ نہیں کہ اکیلے ہی ہیں سسٹم کے خلاف یا موجودہ حکومت کے خلاف، اب ہو یہ رہا ہے کہ دیگر طاقتیں بھی تنگ آ گئی ہیں موجودہ نظام سے یا اس حکومت سے، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ ملک گیر ہڑتال کی کال اب صرف تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہے، اب تو کاروباری رہنماؤں نے کہا ہے کہ جی شفاقانہ ٹیکس قانون پر ملک گیر ہڑتال کریں گے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اور پورے پاکستان سے یہ کاروباری لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں۔ بجلی کے بل کے بارے میں دیکھیے، 200 یونٹ کے بعد 1 یونٹ بھی اوپر ہو تو ایک عذاب بن جاتا ہے غریب آدمی کے لیے، کہیں سے کہیں بجلی کا بل پہنچ جاتا ہے۔ لوگ اب اس پر بھی پریشان ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کا دور بہت بہتر تھا، اس دور سے آج کوئی 400%، تقریباً 3-4 گنا بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ چینی مافیا ایکٹیو ہے، چینی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ابھی حالیہ دنوں میں 10 روپے فی کلو چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، وہ نہیں رک رہی۔ تو عوام عمران خان کو یاد کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے دور کو یاد کر رہے ہیں۔ 700 دن ہو گئے عمران خان کی قید کو، اور اب آپ دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ ہوں، دیگر لوگ ہوں، ناقدین ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی اس نے تو جیل کاٹ کر جس طرح استقامت، بہادری، شجاعت، دلیری دکھائی ہے، کوئی اس کی مثال ملتی نہیں، ابھی تک نہیں ٹوٹ رہا۔ حتیٰ کہ نجم سیٹھی صاحب جو مقدمے بازی میں بھی رہے ہیں عمران خان کے خلاف، وہ کہتے ہیں عمران خان نے ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جیل میں رہ لیں گے مگر سمجھوتا نہیں کریں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے۔ یہ نیلسن منڈیلا والی سوچ ہے کہ میں سمجھوتا نہیں کروں گا، جتنے سال مرضی اندر رکھ لو۔ تو اس پر جناب وہ تیار ہیں ذہنی طور پر، اور یہ عمران خان کہتے ہیں کہ اصل جو جنگ ہوتی ہے یا اصل طاقت کہہ لیں وہ ذہنی طور پر ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں تو پھر آپ جسمانی طور پر بھی اس چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح عمران خان نے جیل کاٹی ہے، حیران کن ہے اس عمر میں، ورنہ سارے اے سی لگواتے تھے، سارے بیمار ہوتے تھے، بھاگتے تھے، کوئی ایک ایسا نہیں تھا نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا جو بیمار نہ ہوا ہو۔ بڑی لیڈرشپ کو چھوڑیے، شرجیل میمن ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، اسحاق ڈار، جتنے بھی سب ایسے بیمار ہوتے تھے کہ نون لیگ نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم عدالت میں چیلنج کر دی، وہ کہتے چاہتے ہیں کہ جی ہمیں اور ملے۔ یہ دیکھیے بندر بانٹ کس طرح سے ہوئی ہے، اس پر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بھی پہنچی ہوئی ہے، وہ پرویز خٹک صاحب بھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی روک دیں، ساروں کو پڑی ہوئی ہے، اپنی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ حتیٰ کہ حنیف عباسی اور خواجہ آصف کے درمیان ایک لڑائی چھڑی ہوئی ہے۔ محمود اچکزئی نے وزیر اعظم کو قومی حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے کہ ایک قومی حکومت بنے۔ اب دیکھتے ہیں شہباز شریف اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما مذاکرات کے لیے تیار، رکاوٹ صرف عمران خان، ایک ہی بندہ ڈٹا ہوا ہے جی، وہ ہے عمران خان۔ ایک اور انکشاف حامد میر صاحب کے شو میں ہوا ہے۔ عمران خان کو جس دن گرفتار کیا گیا، اس سے ایک دن پہلے عمران خان کے پاس کچھ لوگ بھیجے گئے تھے کہ آپ کو صبح گرفتار کر لیا جائے گا، اگر ملک سے جانا چاہتے ہیں تو لاہور ایئرپورٹ پر جہاز کھڑا ہے، آپ دنیا میں جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ مگر عمران خان نے بیرون ملک جانے سے انکار کیا۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی سے، صحافیوں سے، بڑے بڑے لوگ جا کر عمران خان سے مل رہے تھے، اور یہی چیز کہی گئی تھی کہ جی عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ملک سے چلے جائیں، لیکن وہ نہیں گئے۔ بشارت راجہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، لکھتے ہیں کہا گیا کہ ہم خان کو مزید جیل کے اندر رکھ کر گالیاں نہیں کھائیں گے، اس لیے معاملات تیزی سے اس سمت بڑھ رہے ہیں کہ خان کو جیل سے نکالا جائے۔ خان کی بچوں سے کالز کا سلسلہ اور ملاقاتیں دوبارہ شروع ہوا چاہتی ہیں۔ اسیران لاہور کا لکھا گیا خط اہم ہے مذاکرات کے بارے میں، اور ان سے جب اس طرح خدشات کا اظہار کیا گیا تو بشارت راجہ صاحب نے کہا کہ جی دیکھ لیں علیمہ صاحبہ نے اب کرنل کا نام نہیں لیا، یہ کرنل نہیں اب سختیاں کر رہا ہے، اب سختیاں مریم کر رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے، اس پر بھی دیکھیں آپ۔ حنیف عباسی کی اپنی ہی پارٹی کے سینئر رہنما خواجہ آصف پر تنقید، یہ آپس کی لڑائیاں اب شروع ہو چکی ہیں۔ مخالفین ہمارے 3 ارکان بھی نہیں توڑ سکتے، جنید اکبر۔ تحریک انصاف کے اندر
ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اپنی جگہ، لیکن علی بن گنڈا پور ہوں یا جنید اکبر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں گر سکتی، چاہے اب اپوزیشن کو صرف 20 لوگوں کی ضرورت ہے، کر کے دیکھ لیں۔ میں دیکھ رہا تھا مشاہد حسین سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیزاسٹر ہوگا کہ آپ چوچوں کا مربع جعلی طریقے سے سیٹیں لے کر وہ بنا دیں، اور پہلے ہی اتنی زیادہ صورتحال خراب ہے، دہشت گردی ہے، اور آپ نئے سرے سے ایک مسئلہ چھیڑ دیں، عدم استحکام مزید پیدا کر دیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہلے ہی بہت زیادہ ملک میں، اس کو آپ اور زیادہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان جیسی قید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کاٹی، علیمہ خان۔ اچھا جی، نواز شریف بھی مذاکرات کے حق میں، رانا ثناء اللہ کر لیں جی مذاکرات، اب ان کو مذاکرات بہت یاد آ رہے ہیں۔ امیر عباس صحافی لکھتے ہیں عمران خان اگر مزاحمت نہ کرتا تو شاید قوم کا ایک ایک فرد یہ نہ جان پاتا کہ اس ملک میں ریاست سے بالا ریاست کیسے کام کرتی ہے۔ ایک عمران خان کو ختم کرنے کی مہم میں کیسے کیسے حقائق بے نقاب ہو رہے ہیں، کیسے کیسے محراب نشینوں کے محراب کھل رہے ہیں۔ اب تو یہ اقرار سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو کیا فلاں نے کیا، ہم نے کیا، یہ کیا۔ تو عمران خان کہتے ہیں جی قید سے کیا ہوا؟ عمران خان کی قید سے یہ سب سے بڑی بات ہوئی کہ وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو تیار ہے۔ یہاں تک بات ہوئی کہ ایک سینئر صحافی نے مجھے بتایا کہ جی جب عمران خان کو جا کر تھریٹ کیا جاتا ہے گفتگو میں کہ جی جان بھی جا سکتی ہے آپ کے خلاف، ایسے کیسز عمر قید ہو جائے گی یا پھانسی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح سائفر کیس اور بڑے کیسز بنائے گئے کہ جی بغاوت کا کیس بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو عمران خان کا ایٹیچیوڈ اس طرح سے تھا، کہتا تھا جی تو پہلے وہ کیس چلاؤ جس میں پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے نا، پہلے اس کیس کا فیصلہ کر کے 2 سزا مجھے پھانسی کی۔ تو اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، جس سے وہ پھر گھبرا جاتے ہیں کہ اب اس کو کیا کریں، اس پر کتنا ہم ذہنی طور پر دباؤ ڈالیں، کتنا اس کو تنگ کریں۔ جو ایک عام بندے کو بھی سہولیات ہیں کہ مثلا ایک عام قیدی بھی وہ شاید مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ اپنی اہلیہ سے اس کی ملاقات ہو سکتی ہے تنہائی میں، وہ بھی نہیں کروائی جاتی عمران خان کی، بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی جو ان کا حق ہے، فون پر نہیں کروائی جاتی۔ تو آپ سوچئے اور کیا کیا کرنا ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہا۔ اب جو نہیں ٹوٹ رہا تو دوسرے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ اچھا جی کسی طرح سے مذاکرات کی بات کی جائے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو پہلے دن تھی کہ گرفتاری سے پہلے کہ ملک سے چلے جائیں، تو عمران خان وہ مان نہیں رہا، اس سسٹم کو قبول نہیں کر رہا، یہ مسئلہ ہے۔ سسٹم کہتا ہے ہمیں مان لو ان چیزوں کو، ہمارے مطابق چل لو، غلامی قبول کر لو، تو جو کہتے ہو تمہارے لیے کرنے کو تیار ہیں، آزادی بھی ملے گی، تمہیں سیٹیں بھی کچھ نہ کچھ زیادہ دے دیں گے، ہمارے ساتھ چل لو۔ لیکن عمران خان اس سے انکاری ہے، کہتے ہیں 78 سال اسی لیے تو تباہی اور بربادی ہوئی ہے۔ تو پہلی دفعہ کوئی ایسا لیڈر آیا پولیٹیکل جو کمپرومائز نہیں کر رہا، اور اب یہ ریلائزیشن ان کے مخالفین کو بھی ہو رہی ہے، وہ بھی عمران خان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کے ڈٹے رہنے کی وجہ سے نظام کو کسی نہ کسی حد تک، کچھ نہ کچھ حد تک پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی 2 تاریخ سے بعد بھی دیکھیے کارکنوں کی رہائی، کچھ نہ کچھ تو ہے، ورنہ ان غریبوں کو کیوں چھوڑنا تھا انہوں نے۔ تو لہٰذا چاہے صنم جاوید ہیں، دیگر لوگ ہیں جن کی رہائیاں ہوئی ہیں، یا اب آپ دیکھیے کسی حد تک کبھی ملاقاتیں روک لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ملاقات کروا دیتے ہیں، وہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ اپنی شرائط میں عمران خان کو منوایا جائے، جو کہ وہ ابھی تک نہیں مان رہا۔ اور پھر اب بزنس کمیونٹی جو طاقتور کمیونٹی ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں، تاجر ہیں، وہ اب ہڑتال کی جب کال دے رہے ہیں، پہلے ہی ساری قوم تنگ ہے، تو اس دفعہ جب عمران خان تحریک کا اعلان کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ امکان یہی ہے کہ اب یہ سب بھی شامل ہوں گے، ورنہ الگ الگ ایک جو مرضی کر رہے ہیں، حکومت نے ٹس سے مس نہیں ہونا جب تک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو بھی ساتھ لے کر نہیں چلا جاتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔